اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے مسائل میں ہے۔ ان مسائل میں سے 2 مسئلے آپ پڑھ چکے، آج ہم تیسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ البتہ چوتھے مسئلے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ اگر چوتھا مسئلہ مکمل پڑھیں گے تو درس کافی زیادہ ہو جائے گا، اور تیسرا مسئلہ صرف پڑھیں گے تو میرے خیال میں آپ کی کتاب کا 1 صفحہ ہوگا۔ وہ کچھ کم تو ہے، لیکن چونکہ مطلب جو ہے کیا ہے، پھر نیا شروع کریں تو یہ پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا مسئلہ خلاصہ بالکل یوں سمجھیں 2 منٹ کا بتاؤں گا، باقی عبارت پڑھوں گا۔ ویسے بھی یہ جو مسائل ہیں حیوان اناسی کے بارے میں نے دائرہ امتحانات والوں سے بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا شفاہی امتحان نہیں لیتے ہیں، البتہ کتبی اس کے سوالات آ سکتے ہیں، تو اس لیے ان پر بھی جو ہے توجہ، مطالعہ، مباحثہ سب آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو تیسرا مسئلہ ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے، اب چونکہ میرے سامنے آپ 2 ہی بیٹھے ہیں تو میں مثال میں بھی آپ ہی کے نام لیتا ہوں۔ مومن علی نے تاج محمد سے ایک کنیز خریدی۔ اب لازمی ہے، انسانی فطرت ہے، یا یوں سمجھے یہ حیوانیت کی فطرت ہے کہ نر اور مادہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اب کنیز خریدنے کے بعد، کیونکہ قرآن نے بھی اجازت دی ہے کہ کنیز آپ کی ہے، اب آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ خریدار نے، مشتری نے کنیز استعمال کی، استعمال کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کنیز تو تاج محمد کی نہیں تھی، کنیز تو کسی اور کی تھی، انہوں نے وہ کنیز بیچی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو کنیز کا مالک ہے اس کو اختیار ہے کہ تاج محمد کی طرف رجوع کرے یا جو ہے مومن علی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اسلامی طریقے سے یہ ہے کہ آپ اپنی چیز جس کے پاس دیکھیں اسی سے لے سکتے ہیں۔ وہاں پر اپنے پاکستان والی بات نہیں چلے گی، میں نے تو فلاں سے خریدے۔ بھائی فلاں سے خریدے تو غلط خریدے، میری چیز ہے، آپ نے اسے کیوں خریدی؟ خوب ہمارے ایسے کہتے ہیں، بجلی کی جو چوری بھی کرتے ہیں تو ہم تو وابڈا والوں کو پیسے دیتے ہیں۔ بھائی وابڈا والوں کے باپ کی بجلی ہے کہ تم ان کو پیسے دیتے ہو؟ یہ تو قوم کی بجلی ہے۔ تو بہرحال اب جو کنیز کا مالک تھا وہ بائع پر بھی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، مشتری پر بھی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے بائع پر رجوع کیا تو بائع کیا کرے گا؟ وہ مشتری سے کنیز واپس لے کر وہ اسی کے حوالے کر دے گا اور مشتری کو اپنے پیسے دے دے گا، اللہ اللہ بات پوری ہوگی۔ لیکن اگر مالک کو مشتری پر رجوع کرتا ہے، مشتری کو کہتا ہے مجھے اپنی کنیز دے دو، تو مشتری کو کنیز دینی ہے۔ اچھا، پھر مشتری نے جو کنیز کو استعمال کیا اس کے بدلے میں بھی کچھ دے گا۔ کہتے ہیں کنیز کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا باقرہ تھی یا غیر باقرہ۔ میرے خیال میں اس لفظ کی معنی سمجھتے ہوں گے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اگر باقرہ تھی تو مشتری نے چونکہ اس کی بکارت ختم کی ہے، اس کو عشر دینا ہوگا۔ عشر جو اپنے پاکستان میں چلتا ہے بیٹا وہ نہیں، عشر سے مراد یہ ہے کہ اس کنیز کی قیمت کرائی جائے گی، اس کی قیمت کا جو بھی 10واں حصہ ہوگا وہ اس بکارت کے ختم کرنے کی وجہ سے دے گا۔ تو تاج محمد 1 لاکھ کا عشر کتنا ہوگا؟ جی تاج محمد بتائے 1 لاکھ کا عشر کتنا ہوگا؟ شاباش بیٹا، گھبرانے کی بات نہیں ہے نا۔ خوب 10,000 دینے ہوں گے۔ اچھا، اور اگر وہ غیر باقرہ تھی تو عشر کا نصف دینا ہوگا۔ مومن علی عشر کا نصف کتنا ہوگا؟ اچھا 5,000، 1 لاکھ کا کتنا حصہ ہوگا؟ شاباش، 20واں حصہ ہوگا۔ اچھا،
اب مشتری نے تو عشر یا نصف عشر بھی مالک کو دیا، کنیز بھی مالک کو دی، اور اگر مشتری نے اس کنیز کو حاملہ کر دیا تھا تو اب وہ بچہ انسانوں میں نر کے تابع ہوتا ہے، یعنی وہ مشتری کا ہے، نتیجے میں سے بچے کی بھی رقم دینی ہوگی کس کو؟ بائے کو، کیونکہ اس کی مادہ سے بچہ پیدا کیا ہے۔ اب مشتری نے کنیز بھی واپس کی، عشر بھی دیا، بچے کی قیمت بھی دی، مشتری یہ تمام پیسے جا کے بائے کے گلے سے پکڑے گا، مجھے دو۔ بھائی وہ کہے گا میں آپ کو اصل رقم دیتا ہوں، باقی چیزیں کیوں دوں؟ تو مشتری کہے گا بھائی میں نے تو اپنی سمجھ کے استعمال کیا تھا نا، کوئی کرائے کی سمجھ کے تو استعمال نہیں کیا تھا، لہذا یہ سب دو۔ تو یہ سب بائے مشتری کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب اگر جو ہے کیا ہے کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ عشر مشر ہم نہیں سمجھتے، تو پھر وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں مہر المثل دے گا، یعنی اس قسم کی عورتیں کتنی مہر لیتی ہیں باقرہ ہوں تو مثلا اگر وہ 20,000 مہر پہ شادی کرتی تو 20,000 ادا کرے گا، اور اگر وہ غیر کنواری تھی تو پھر 10,000 دے گا۔ وکیل کہ بھائی مہر ہوتی ہے نکاح کی، یہ تو زنا تھی، اور لا مہر لبغی، برائی کی کوئی مہر نہیں ہوتی ہے۔ باقی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ہم عبارت میں پڑھتے ہیں، آپ عبارت پہ توجہ کریں۔ خوب بیٹا، الثالثۃ، یہاں پر بھی تاج محمد صاحب المسئلہ کو آپ ذہن میں رکھیں، یعنی تیسرا مسئلہ، لو ظہرت الامۃ مستحقتاً، بیٹا مستحقتاً نہیں پڑھیں گے، مستحقتاً یعنی خود حقدار ہے، مستحقتاً یعنی یہ کسی اور کا حق ہے۔ اگر کنیز کسی اور کی نکل آئے فَأُغْرِمَ الْمُشْتَرِي، تو پھر جو ہے کیا ہے گویا کہ جرمانہ ادا کیا ہے مشتری صاحب نے۔ کون سا مشتری؟ الواطی، جس نے جو ہے کیا ہے وطی بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا جرمانہ دے گا؟ العشر، 10واں حصہ دے گا۔ ان کانت بکرن، اگر وہ کنیز کیا ہے باقرہ ہے، خوب، اور نصفہ، یا عشر کا آدھا حصہ یعنی 20واں حصہ، ٹھیک ہے بیٹا، دے گا۔ ان کانت سیبن، اگر یہ کنواری نہیں تھی، کنواری نہیں تھی بلکہ پہلے سے استعمال شدہ تھی۔ لما تقدم، بھائی کیوں یہ عشر یا نصف عشر دے گا؟ کہتے ہیں یہ پہلے گزر چکا ہے۔ کہاں؟ غالباً جو ہے کیا ہے بیٹا کوئی ایسی عبارت آئی ہوگی، ویسے نکاح تو آیا نہیں کیونکہ کتاب النکاح تو لمہ چاروں میں ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس قسم کی کوئی بات آئی ہے۔ کہاں پر؟ من جواز رجوع المالک علی المشتری، یہی کتاب متاجر میں آیا ہے کہ مالک صاحب مشتری پر رجوع کر سکتا ہے۔ عالمن کان ام جاہلن، کان میں بیٹا ایک ضمیر مستتر ہے جو پلٹ رہی ہے مشتری کی طرف، چاہے مشتری کو علم ہو کہ یہ کسی اور کی ہے، چاہے وہ جاہل ہو، بالعین ہو، تو رجوع کرے گا مالک مشتری پر، ٹھیک ہے جناب۔ وہ منافعہا المستوفات، توجہ بیٹا، یہ عشر یا نصف عشر تو وطی کی وجہ سے رجوع کرے گا، باقی وہ کنیز جو ہے وہ مثلا سلائی کا کام کرتی تھی، تو 1 ہفتہ اگر مالک کے پاس رہتی تو اس کو 1,000 کما کر دیتی۔ اب مشتری نے اس کو پہلا ہفتہ کہا کہ نہیں بس تم میرے ساتھ کچہری کرتی رہو، تم کوئی کام نہ کرو، یا مشتری نے اس سے کام لیا اور مشتری نے وہ پیسے اپنے جیب میں رکھے۔ کہتے ہیں اس کنیز کے جتنے بھی منافع تھے المستوفات، جو حاصل کیے ہیں مشتری نے یا حاصل نہیں کیے لیکن حاصل کر سکتا تھا، ان کا عوض بھی مالک مشتری سے لے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ عِوَضُ بُضْعِ الْأَمَةِ، ذالک کا بیٹا اشارہ کہاں ہے؟ تھوڑا دور جائے گا، یعنی یہ عشر یعنی جو نصف عشر ہے یہ تو بدلہ ہے، یہ عوض ہے کس کا؟
اس کنیز کے جو ہے کیا ہے جمع کرنے کا، الدال لنس، نس کی وجہ سے، الدال علی ذالک، وہ نس جو دلالت کرتی ہے علی ذالک کہ یہ عشر یا نصف عشر اس کنیز کے محنت کے پیسے نہیں ہیں بلکہ جمع کے پیسے ہیں۔ او مہر المثل، یا دوسرا قول یہ ہے کہ عشر نصف عشر کو چھوڑو بھائی، مہر المثل، بیٹا تاج محمد، مہر المثل کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی عورتیں آپ کے معاشرے میں شادی کتنی مہر پہ کرتی ہیں۔ دیکھیں آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں پر پڑھی لکھی لڑکی کا مہر کچھ اور ہوگا، ان پڑھ لڑکی کا مہر کچھ اور ہوگا، پھر اچھی سیرت والی لڑکی کی مہر کچھ اور ہوتی ہے، جو بغاوت والی ہوتی ہے اس کی مہر کچھ اور ہوتی ہے، پھر جوان لڑکی کی مہر کچھ اور ہوتی ہے، بڑی عمر والی کی مہر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کنیز جس عمر میں جن صفات اور خوبیوں کی مالک ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اور عورت بھی ان صفات اور خوبیوں کی مالک ہوتی تو وہ کتنی مہر لیتی؟ لأنہ القاعدۃ الکلیۃ، لأنہ کی ضمیر بیٹھے جائے گی مہر المثل کی طرف، اس لیے کہ یہ مہر المثل ایک کلی قانون ہے، کس بات میں؟ فی عوض البضع، جمع کے عوض میں مہر دی جاتی ہے، بمنزلت قیمت المثل، کہتے ہیں یہ جو جناب مہر المثل ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز کسی سے خریدی تو اس میں آپ کو قیمت المثل دینی ہوگی، یعنی آپ نے گائے مجھ سے خریدی اور وہ گائے آپ نے گولی مار کر مار دی تو اس جیسی گائے کتنی کی ملتی ہے، آپ کو اتنی رقم دینی ہوگی۔ فی غیر ہی، غیر ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی بضع، یعنی بضع کے علاوہ اور اگر جانور کا کوئی معاملہ ہو تو۔ وہ اطراحا للنس، اچھا تو ہمارے ہاں بیٹا یہ جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں نا وہ آپ کو کہیں گے حدیث تو کہتی عشر یا نصف عشر، یہ مہر المثل آپ کہاں سے لے آئے؟ آپ کہیں گے اطراحا، یعنی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پھینکنے کا لفظ مناسب نہیں ہے، نہیں تو اطراح پھینکنے کی معنی میں بھی ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں نس کو۔ خوب بھائی کیوں نس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں الدال علی تقدیر بالعشر اور نصف ہی، وہ نس جو دلالت کر رہی تھی عشر پر یا نصف عشر پر۔ وہذا تردید توقف من المصنف الحکم، اچھا اب آپ مجھ سے کہیں تو امتحان میں اگر ہم سے سوال ہو کہ مصنف کے نزدیک عشر دینا ہوگا یا مہر المثل، آپ کے مصنف صاحب مردد ہے، وہ کہتے ہیں عشر یا مہر المثل، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ توقف من المصنف الحکم، مصنف صاحب اس حکم میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ او یا مصنف صاحب نے یہ دونوں باتیں کی ہیں مومن علی، عشر کی بھی اور مہر المثل کی بھی، اشارۃ الی القولین، تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ بھائی یہاں پر دو قول ہے، بعض عشر کے قائل ہیں اور بعض مہر المثل کے قائل ہیں۔ لا تخیر بین الامرین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مصنف کے مقلد ہیں آپ کو اختیار ہے کہ عشر دیں یا مہر المثل، نہیں، بلکہ مصنف نے یہ دو قول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ والمشہور منہما الاول، ان دو قول میں سے مشہور بیٹا پہلا قول ہے، کون سا؟ عشر اور نصف عشر والا۔ وَأُغْرِمَ الْأُجْرَةَ، اگر ایسے پڑھے تو اغرمہ کا نائب فاعل ہوگا مشتری، یعنی مشتری سے بھرائی جائے گی، لی جائے گی کیا؟ اجرت، یا تو اجرت کو اس کا نائب فاعل بنا دیں۔ ام مستوفا ہو من منافعہا، کہتے ہیں جو مشتری نے حاصل کیے ہیں اس کنیز سے نفع، وہ نفع سب جو ہے کیا ہے مشتری سے ہم لے لیں گے۔ مشتری کو کہیں گے کہ 8 دن اس نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہے، کھانے پکانے کی اتنی جو ہے کیا تنخواہ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں دے دو۔ او فاتت تحت یدہ، یا یہ کنیز کما سکتی تھی بیٹا، فاتت میں ایک ہی کی ضمیر مستتر ہے جو پلٹ رہی منافع کی طرف، ید ہی کی ضمیر تاج محمد مشتری کی طرف، یا وہ منافع جو مشتری کے ہاتھ میں جب سے آئے وہ رہ گئے ہیں۔ وقیمت الولد، اور بچے کی قیمت بھی دینی ہوگی مشتری کو، کب؟ یوم ولادت ہی، جس دن وہ بچہ بیٹا پیدا ہوا ہے، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد تو اب کیا ہو گیا وہ مشتری کا،
تو بائے اس کے بعد کے پیسے نہیں لے گا۔ لو کان قد احبلھا، اب بیٹا دیکھیں توجہ، ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی جو حاشیہ لگاتے ہیں نا، کوئی حاشیے کی ضرورت نہ ہو تو بھی لفظ لگا دیتے ہیں۔ کوئی مول صاحب توضیح المسائل کی شرح لکھ رہے تھے تو وہاں پر لکھا تھا میت کو 3 پانی کے ساتھ غسل دینے چاہیے۔ اب اس نے میت پر 1 کا لفظ لگا کے نیچے حاشیے میں کیا لکھا؟ اگر مرد باشد، اگر مر گیا ہو تو۔ بھائی جب میت کہتے تو مرا ہوا تو ہے نا۔ اب شہید ثانی پہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے، کہتا ہے کہ کنیز کے بچے کے پیسے دے گا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ لو کان قد احبلھا، اگر اس نے کنیز کو حاملہ کیا ہے۔ بھائی جب بچے کی بات کی تو حاملہ آٹومیٹک ہو گئی۔ ہاں اللہ ان کے ایک توجیہ کریں کہ اگر پہلے سے ہی حاملہ تھی تو پھر اس کو بچے کے پیسے نہیں دینے ہیں۔ وولدت حیا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بچہ بھی زندہ پیدا ہو۔ رجع بہا، تو مشتری صاحب رجوع کرے گا بہا، ان تمام خرچوں کا، عشر کا، بچے کی قیمت کا، منافع کا، بہذ المذکورات، جمع، پھر جمع تاکید ہے، یعنی ٹوٹل کے ٹوٹل علی البائع، بائع پر، مع جہل المشتری، جہل ہی کی ضمیر تاج محمد صاحب پینسل آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جب مشتری جاہل ہو بکونہا مستحقتاً، کہ یہ کنیز کسی اور کا حق ہے، لما تقدم، بھائی یہ بھی اسی کتاب متاجر میں گزر چکا، میں رجوع المشتری الجاہل، کہ رجوع کرے گا وہ مشتری جو جاہل ہے۔ کس سے جاہل ہے؟ بفساد البیع، بیع کے فاسد ہونے سے، علی البائع، بائع پر رجوع کرے گا، بجمیع ما یغرمہ، تمام ان پیسوں کا جو مشتری اس معاملے میں خرچ کرتا ہے۔ والغرض من ذکر ہذہ ہنا، کہتے ہیں پھر یہ بات آپ نے یہاں کیوں ذکر کی کہ یہ خرچہ بھی بائع سے لے گا، یہ خرچہ بھی بائع سے لے گا، جبکہ تاج محمد یہ بات تو آپ پہلے بھی متاجر میں بتا چکے ہیں کہ مشتری سے لے گا اور بائع سے لے گا، تو یہاں کیوں ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں التنبیہ، تاکہ خبردار کریں آپ کو، علی مقدار ما یرجع بہ مالک الامۃ علی مشتریہا۔ ہم نے بات تو یہ کی کہ مشتری بائع سے لے گا، لیکن اس کے ضمن میں ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ مالک کون کون سی چیزیں مشتری سے لے سکتا ہے، یعنی عشر بھی لے سکتا ہے، نصف عشر بھی لے سکتا ہے، بچے کی قیمت بھی لے سکتا ہے۔ الواتی لہا، وہ مشتری کہ جس نے وطی کی ہے کنیز کے ساتھ، مع استیلادہا، اور ساتھ میں کنیز کو بچے دار بھی بنا دیا۔ ولا فرق فی ثبوت العقر بالوطی بین علم الامۃ وعدم صحت البیع۔ فرماتے پہلے تو آپ عقر کو جو ہے کیا ہے ضمے کے ساتھ پڑھیں بیٹا، عین کو ضمہ دیں۔ عقر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو حق مہر ہوتی ہے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ حق مہر ثابت ہوگی اس وطی کے ذریعے، چاہے کنیز کو علم ہو کہ یہ بیع صحیح ہے یا کنیز کو علم نہ ہو۔ یعنی اگر کنیز کے علم کے مطابق زنا ہو رہی ہے پھر بھی مشتری کو پیسے دینے ہوں گے، کیونکہ کنیز یہ کسی اور کی ملکیت ہے، ہم کسی اور کی ملکیت کو استعمال بغیر عوض کے نہیں کر سکتے۔ وجہلھا، یا وہ جاہل ہو، علی اصح القولین، 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ بھائی کنیز کو علم ہو صحت معاملہ کا، یا وہ اس کو علم ہو کہ یہ معاملہ باطل ہے۔ وہو الذی یقتضیہ اطلاق العبارت، فرماتے ہیں عبارت بھی مطلق ہے کہ مالک مشتری پر رجوع کرے گا بیٹا۔ مطلق کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کنیز کے علم و جہل کی بات نہیں کی، یعنی دونوں صورتوں میں مالک رجوع کرے گا۔ لأن ذلک، اس لیے کہ یہ جو پیسے مشتری سے لیے جا رہے ہیں، حق للمولا، یہ مولا کا حق ہے، کنیز کا حق نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا، یعنی بدبخت کنیز برائی کرتی ہے پھر اس کا ہم کہیں کہ نقصان مولا کو ہو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا تصیر بذالک ام ولد، اچھا یہ جو کنیز کو بچہ پیدا ہوا بیٹا، تو کیا یہ کنیز ام ولد ہو گئی؟ یعنی اب اس کو بیچنا صحیح نہیں؟ توجہ بیٹا، ام ولد اس وقت ہوتی ہے جب اپنے مالک سے حاملہ ہو، اگر زنا کے ذریعے حاملہ ہو تو وہ ام ولد نہیں ہوتی، اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ لأنہا فی نفس الامر، اس لیے کہ یہ کنیز حقیقت میں ملک و غیر الواتی، یہ واتی کی ملکت نہیں ہے بلکہ غیر واتی کی ملکت ہے۔
وہ فی الدروس لا یرجع علیہ بالمہر، اور کتاب دروس میں شہید اول نے فرمایا ہے لا یرجع کا بیٹا تاج محمد فائل کون ہوگا؟ مالک، یعنی مالک رجوع نہیں کرے گا علیہ مشتری پر، کس چیز کا؟ بالمہر، مہر نہیں لے گا، الا مع الاکراہ، مگر یہ کہ مشتری نے کنیز کو مجبور کیا ہو اس کام پہ، مجبوری کی صورت میں رجوع کرے گا۔ استنادن، بھائی دروس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا انہ لا مہر لبغی، کہ بھائی زنا کے لیے کوئی حق مہر نہیں ہوتا ہے، بس جب اس عورت نے زنا کی ہے تو اس کو پیسے کچھ نہیں ملیں گے۔ وَيُضَعَّفُ بِمَا مَرَّ، کہتے ہیں یہ قول دروس والا ضعیف ہے، بِمَا مَرَّ، اسی دلیل کی وجہ سے جو گزر چکی مومن علی، وہ دلیل کیا تھی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بھائی برائی دوستی اس کنیز نے کی ہے، جبکہ یہ کنیز اور اس کی کمائی مولا کی تھی، تو کنیز کی وجہ سے مولا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَهْرَ الْمَنْفِيَّ، اور وہ مہر جس کی نفی کی گئی ہے بیٹا زنا کی صورت میں، وہ جو ہے کیا ہے؟ مہر الحرت ہے، وہ آزاد عورت کی مہر ہے، بظاہر الاستحقاق، اس لیے کہ جو استحقاق کا ہم نے لفظ رکھا ہے نا، فرماتے ہیں کہ استحقاق یعنی حقدار، کنیز تو بیٹا مہر کی حقدار ہی نہیں ہوتی، وہ تو اس کا مالک حقدار ہوتا ہے۔ خوب کجا رفت و نسبت المہر، اور جو بیٹا مہر کا لفظ ہے نا، اس کا بھی آزاد عورت کی طرف نسبت دی جاتی، کنیز والی کی طرف اجرت کا لفظ کہا جاتا ہے۔ ومن ثم یطلق علیہ المہیرہ، اسی وجہ سے کہ مہر کی نسبت آزاد عورت کی طرف دی جاتی ہے، استعمال کیا جاتا ہے آزاد عورت پر کون سا لفظ بیٹا؟ مہیرہ، یعنی مہر والی، کنیز کو مہیرہ نہیں کہتے ہیں۔ ولو نقصت، اور اگر اس کنیز میں کوئی نقص پیدا ہو جائے ولادت کی وجہ سے، یعنی اس میں کوئی فالٹ آ گیا، تو ضمن مشتری ضامن ہے نقصہا، اس کنیز کے نقص کا، مضافن الی ما تقدم، جتنی چیزیں ہم پہلے بتا چکے بیٹا، عشر بھی دے گا، منافع کے پیسے بھی دے گا، بچے کے پیسے بھی دے گا، اس نقص کے پیسے بھی دے گا۔ ولو ماتت ضمن القیمت، اور اگر کنیز مر گئی بچے کی وجہ سے مر گئی بیٹا، یا وہ جو واتی مشتری تھا وہ کوئی عرب تھا اور کنیز بیچاری کوئی بر صغیر کی تھی، تو عرب بر صغیر والے عورتوں کو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت دے گا۔ وَهَلْ يَضْمَنُ مَا ذُكِرَ، ٹھیک، عرش البکارت ما ذکر، بیٹا توجہ، بیٹا توجہ، فرماتے ہیں یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی کہ ان کا ضامن ہے، عشر کا ضامن ہے، بچے کی قیمت دے گا، اس میں کیا بکارت کی عرش کا بھی ضامن ہے؟ کیا مطلب؟ بھائی باقرہ عورت کی قیمت 1,00,000 ہوتی ہے، غیر باقرہ کی قیمت 50,000 ہوتی ہے، تو آدھے گویا کہ قیمت کا تفاوت ہو گیا، کیا وہ بھی اس سے پیسے لے گا؟ کیونکہ بکارت کا باقی ہونا یہ ایک خوبی ہے، بکارت کا ختم ہونا یہ ایک نقص ہے۔ کہتے ہیں لو کانت بکرن، اگر یہ کنیز باقرہ ہو، ام یقتصر علی احد الامرین، یا یہ شخص اکتفا کرے گا ان دو امر میں سے کسی ایک امر پر، عشر القیمہ یا مہر المثل پر، وجہان اجودہم عدم تداخل، احسنتم، مصنف صاحب فرماتے ہیں اجود یہ ہے، مصنف یعنی شہید ثانی، تداخل نہیں ہوگا، یعنی وہ عشر اور نصف عشر بیٹا توجہ وتی کی وجہ سے دے رہا ہے، بکارت کے ختم ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا، بکارت کے ختم ہونے کے الگ سے پیسے لے گا، وہ عشر الگ سے لے گا۔ لأن احد الامرین عوض الوطء، اس لیے کہ یہ جو دو باتیں ہیں کون سی؟ عشر یا مہر المثل، وہ تو وتی کے بدلے میں ہے، وہ عرش البکارت عوض جنایت، اور یہ جو عرش بکارت ہے بیٹا یہ اس سے جنایت کا عوض ہے۔ فلا يدخل احدهما فی الآخر، تو نتیجے میں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوگا۔ فرض کریں بیٹا آپ کسی کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو کرسی کے بیٹھنے کی اجرت الگ ہوتی ہے، اگر وہ توڑتے ہیں تو پھر اس کا الگ آپ جو ہے کیا جرمانہ ادا کریں گے، تو اس نے جو کنیز استعمال کی اس کے لیے عشر دے گا، پھر اس کا جو پردہ توڑا ہے اس کی وجہ سے پھر اس پردے کا جو عوض ہے وہ دے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِإِسْتِحْقَاقِهَا، بیٹا لگتا ہے عبارت زیادہ ہو گئی، کتنا صفحہ ہوا ہے مومن علی؟
اگر مشتری صاحب علم رکھتا تھا کس چیز کا کہ بھائی یہ کنیز تو کسی اور کی ہے، حال الانتفاع، جب وہ نفع حاصل کر رہا تھا کنیز سے، تو لم یرجع بشیء، مشتری رجوع نہیں کرے گا کس پر؟ بائع پر۔ ولو علم مع ذلک بتحریم، اور اگر مشتری کو بیٹا توجہ، یہ تو علم تھا کہ یہ کنیز کسی اور کی ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ کسی اور کی کنیز کو استعمال کرنا حرام ہے، تو اب دو چیزیں ہو گئیں، علم ہو گیا کہ کنیز کسی اور کی ہے تاج محمد، اور علم ہو گیا کہ یہ کام حرام بھی ہے، تو کان زانین، یہ شخص زانی ہوگا، تو اس پر زنا والی سزا جاری ہوگی۔ والولد رقٌ، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی آزاد نہیں ہوگا بیٹا، یہ بھی رق، یعنی یہ بھی اپنی ماں کی طرح غلام ہو جائے گا۔ وعلیہ المہر مطلقہ، اور اس مشتری پر مہر ہوگی مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے کنیز کو علم ہو چاہے کنیز کو علم نہ ہو۔ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ حَالُهُ، اگر اس مشتری کا حال جو ہے کیا وہ مختلف ہو، مثلا جو ہے کیا ہے بیٹا، یہ تو علم ہے کہ یہ کنیز کسی اور کی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے استعمال کرنا۔ خوب، اب کیا ہوگا؟ خوب، بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ، یہ شخص بیع کے وقت جاہل تھا، کس سے؟ کنیز کے مستحق ہونے سے اور حرام ہونے سے۔ ثم تجدد له العلم، پھر اس کو علم ہو گیا، کسی مولوی نے مسئلہ سنا دیا، تو رجع بما غرمہ حال الجہر، تو اس نے جو جہالت کے زمانے میں جو کچھ کیا، مثلا وتی بھی حالت جہالت میں کر دی، تو پھر وتی کے بھی جو پیسے دیے اس کا بھی رجوع کرے گا کس پر؟ بائع پر۔ وسکت الباقی، اور علم کے بعد جب اس کو علم ہو گیا کہ یہ کنیز کسی اور کی ہے، پھر بھی 8 دن اس کو بٹھائے رکھا ہے، اور 8 دن کی اس کی مزدوری دیتا ہے کس کو؟ مالک کو، تو یہ مزدوری کا رجوع نہیں کرے گا۔ پر حالت جہل میں جو اس پر جرمانے لگے ہیں وہ بائع سے لے گا، علم کے بعد جو اس پر جو ہے جرمانے لگے ہیں وہ بائع پر رجوع نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ یہ تیسرا مسئلہ ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔